إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة گزشتہ 8 دنوں سے کراچی کے سفر پر تھا. شیخ محترم کو جمعہ کا ٹائم دے دیا تھا. بس یہی فکر دامن گیر تھی کہ بقیت و سلف ہمارے سروں کے تاج مولانا عبدالرحمن آزاد دامت برکاتہ سے وعدہ ہے اور کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اللہ نے سرخرو کر دیا, بر وقت پہنچ گئے الحمدللہ اللہ ذالک. ادھر پہنچے تو دیکھا قابل صد احترام میرے فاضل بھائی دوست مکرم محتشم مولانا عبدالصمد معاذ حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات اور سعادت کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آج کا خطبہ جمعہ تکمیل قرآن کریم کی ایک پروقار تقریب کے حوالے سے منعقد ہے. حفظ قرآن کریم یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہر سعادت سے بڑی سعادت. یہ سعادت سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی. جب جبرائیل پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں قرآن کریم مجھے بھول نہ جائے. تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے مگر آپ پر پڑھنا بھاری گزرا, آپ مشقت محسوس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ نے پڑھنا نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ. اس کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا, آپ کی زبان مبارک پر اسے جاری کرنا اور اس کا بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. قرآن کریم یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات نصیب فرمائے تھے ان میں سب سے بڑا معجزہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی الا اوتی, نبیوں میں جن انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے, یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ معجزہ کا جو لفظ ہے یہ بعد میں معتزلہ وغیرہ نے یا فلاسفہ نے یہ استعمال کیا, بعد میں اہل اسلام بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے. حقیقت میں
معجزہ کے لیے قرآن کریم نے آیت کا لفظ استعمال کیا، آیات۔ تو اس معجزہ کو لوگ دیکھتے، ایمان لے آتے۔ انما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ اللہ نے مجھے بھی معجزہ عطا فرمایا، اور جو میرا معجزہ ہے وہ وحی ہے۔ اللہ نے مجھ پر وحی کی، اس معجزہ کے وجہ سے، اس معجزہ کے طفیل یا بدولت روز قیامت میری امت کی کثرت ہوگی۔ قرآن کی برکت سے میری امت کی کثرت ہوگی، تمام نبیوں سے بڑھ کر میری امت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات باعث فخر ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، کتاب بھی نازل کی اور حکمت نے سنت بھی نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہوا۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے ماشاءاللہ چند طلباء نے اور طالبات نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مبارک کے مستحق ہیں، اور یہ ادارہ مبارک کا مستحق ہے جن کی اچھی اور بہترین ایک بارآور کوشش ثابت ہوئی کہ بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن کریم کتاب ہدا ہے، قرآن کریم کتاب مبین ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے، رہنما کتاب، جو انسانی زندگی کے تمام مسائل کو احاطہ کرتی ہے اور پوری رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا قرآن کریم ہماری ضرورت ہو۔ قرآن کریم بن ہم کیسے جی سکتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم اتارا۔ الحمدللہ، سب سے بڑی بات اور فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ اللہ کی وحی ہے جو تا قیامت باقی رہے گی۔ اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا۔ قرآن احادیث مبارکہ اور امت کا اجماع ہے کہ اللہ نے اسے صوت و حروف کے ساتھ، جو ہم حروف پڑھتے ہیں قرآن کریم کے، یہ اللہ رب العالمین کے ہیں، اللہ نے ان کو تلفظ کیا ہے۔ جبریل نے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ سنے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سنے ہیں۔ کتاب و توحید ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء، جب اللہ تعالیٰ وحی سے تکلم فرماتے تھے، وحی کا تکلم فرماتے تھے، تو اہل السماء، آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ سنتے تھے۔ یہ اہل السنہ کے نزدیک قرآن کریم کی تعریف ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ذکر کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن و حدیث ہے، صرف قرآن کریم نہیں، قرآن کا بیان، قرآن کا تبیان، قرآن کی تفسیر، تعبیر، حدیث، وہ بھی اللہ نے نازل کی۔ متن نازل ہوا تو شرح بھی نازل ہوئی، متن نازل ہوا تو تعویل و تفسیر بھی نازل ہوئی، متن نازل ہوا تو تعبیر بھی نازل ہوئی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا عملی نمونہ بنایا۔
قرآن اترتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ بنتے گئے، اپنے عمل سے قرآن کو تعبیر کیا، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ نے یہ کام ان خوش نصیب لوگوں سے لیا جن کو دنیا علماء کہتی ہے۔ علماء نے قرآن کریم کی حفاظت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، قرآن کریم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، قرآنی علوم کی بال کی کھال اتار کے رکھ دی۔ سبحان اللہ، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور دنیا میں قرآن کریم کو یہ اعزاز ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو باضابطہ طور پر انسان حفظ کر سکے، اور ایسی حفظ نقطہ تو دور کی بات ہے کہ شوشے کا بھی فرق نہ آئے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تاریخ میں ایک بات ذکر کی ہے کہ میرے ایک استاد محترم تھے جنہوں نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یہود و نصارہ کو کہا گیا تم اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، انہوں نے بجائے حفاظت کرنے کی کتابوں کو ضائع کر دیا، نالائق ثابت ہوئے، اور ہیں امت کے علماء قراء اعظام جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ والانہ محبت کا ایسا اظہار کیا کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ 60 سال کے بوڑھے نے بھی قرآن کریم حفظ کیا، انسانی تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ ہمارے جامعہ میں ایک بزرگ تھے، بوڑھے، 70 سال سے وہ ابو ہوں گے، تو انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تھا۔ بچوں کو دیکھتے تھے حفظ کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں تو وہ رش کرتے تھے کاش میں بھی پڑھ لیتا۔ تو کسی سے انہوں نے کہا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نورانی قاعدہ لائیں، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، گرمیوں کی راتیں مسجد کے سین میں بچے سوئے ہوتے تھے، 1 بجے 2 بجے کسی بچے کو اٹھاتے، بیٹا اٹھو مجھے بتاؤ یہ لفظ کون سا، وہ کہتا ہے با تا، محنت کرتے گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک پاؤ سبق وہ بوڑھا سناتا تھا، ایک پاؤ سبق سناتا تھا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور بڑے انوکھے انداز میں قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے۔ دنیا آئی اور قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی اور ان کی کوششیں نابود ہوئیں، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون محو کر سکتا ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ذکر بھی ہے اور تذکرہ بھی ہے، قرآن نصیحت ہے، اور یہ تذکیر کا اسم مصدر ہے، ذکر مذکر کے معنی میں ہے کہ ہم نے یہ نصیحت کرنے والا قرآن اور یہ نصیحت کرنے والی حدیث اتاری ہے، اور ہمیں اس کے محافظ ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ میں حفاظ، اور صحابہ کے بعد امت کے بہترین لوگ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام، قرآن کریم کے وہ حفاظ، اتنی تعداد میں جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی آئے قرآن کریم مصحف کو مٹا دے، کسی علاقے سے مصحف کو اٹھا لے، کیا قرآن کریم کو کوئی ضائع کر سکتا ہے؟ سینوں سے تو نہیں نکال سکتے، یہ تو سینوں میں ہے۔ اللہ نے اپنے خاص بندے پیدا کیے جن سے یہ قرآن کریم کی حفاظت کا کام لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، حفظ کیا جا رہا ہے،
یہ سعادت مندی ان بچوں کو نصیب ہوئی، دراصل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا حقیقی کلام ہے، سچا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو بکر العجری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں حسن سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ محدث محمد بن بشار اور محمد بن مثنى، یہ دو محدث ہیں، اپنے ایک استاد کے پاس جس کا تعلق بصرہ سے تھا اور تھا بھی وہ نابینا، اس کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، اور وہ قرآن کا حافظ تھا، اچھی طرح اس کو قرآن ضبط تھا، قرآن اس کے سینے میں محفوظ تھا۔ کوفہ میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا اور وہ اس فتنے کا حصہ بن گیا، وہ فتنے کا شکار ہوا، وہ بھی کہنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، اس کی صفت نہیں، حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفت ہے۔ تورات لی، ایسی کتاب دلائل النبوہ بیکی میں ایک صحیح واقعہ موجود ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا، نوجوان، خوبصورت، الڑ جوان، اور آیا عیسائی مذہب سے۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ چلے گئے، بھائی اس کو روکیے، جی، کہا مسلمان ہو جائے۔ دل میں یہ بات آئی، یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ نوجوان جو عیسائی مذہب سے ہے جہنم میں جلے گا، کتنی دکھ کی بات ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اس نوجوان نے بات سنی اور گھر چلا گیا۔ وہ کاتب بھی تھا، لکھنا بھی جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات لی، جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب تورات، اس کے چند نسخے لکھے اور مارکیٹ میں آیا۔ میں نے کہا یہود، یہ تمہاری کتاب ہے، مجھ سے خرید لو، لیکن میں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس میں تحریف کر دی، اس میں تبدیلی لائی، بعض آیات تو میں نے نکال دی اور آگے پیچھے بھی کر دی۔ یہود کے سامنے کتاب پیش کی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب لے لی، ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب لے لی۔ میں تو دنگ رہ گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ گھر آیا، اپنے مذہب کی کتاب انجیل، اس کے چند نسخے لکھے، اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا، آیات نکال دی، آگے پیچھے کر دی، تحریف کر دی، کچھ باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر دی۔ مارکیٹ میں کتاب لے کر آیا، میں نے کہا نصارہ یہ تمہاری کتاب ہے، مجھ سے لے لو، ہاتھوں ہاتھ مجھ سے کتاب لے لی۔ پریشان ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جس مذہب میں ہوں اس مذہب کی کتاب کا یہ احوال ہے، یہ کوئی کتاب ہے؟ یعنی میری باتیں جو میں نے اس میں تحریف کر دی ہے، پھر بھی اس نے مذہبی کتاب سمجھ کر اس کو لے لیا۔ واپس آیا تو میں نے قرآن کریم کے چند نسخے لکھے، آیات بعض نکال دی اور آگے پیچھے بھی کر دی، تحریف بھی کر دی، تبدیلی بھی کر دی، مبدل بنا دیا قرآن کریم کو، محرف۔ لے کر آیا، مسلمانوں یہ تمہاری کتاب ہے، مجھ سے خرید لے جاؤ اس کو۔ مسلمانوں نے نظر التفات بھی نہیں کی، دیکھا بھی نہیں میری طرف، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ بس یہی بات تھی جو میرے مسلمان ہونے کا باعث بنی، میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اور سب سے بہترین صورت حفاظت کی حفظ کی۔ مسلمانوں نے حد کر دی ہے، حد کر دی ہے۔
لاکھوں کروڑوں دنیا میں حفاظ قرآن کریم کے گزرے جن کو قرآن کریم حفظ ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی، اس کا نام خدیجہ بتایا، 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں، کتنی بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ پچھلے سال ایک طالب علم نے بتایا کہ میری بہن ایک مدرسہ میں پڑھتی تھی، میری ماما اسے چھوڑنے کے لیے مدرسہ جاتی تھی، ظاہر ہے اس کو واپس بھی لانا تھا، وہ انتظار میں بیٹھی رہتی۔ ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی کوشش کروں، بیٹی جو حفظ کر رہی ہے تو میں بھی حفظ کرتی ہوں۔ جہاں میری بہن نے حفظ کیا وہاں میری ماں نے 40 سال سے زیادہ عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی قرآن کریم کے ساتھ محبت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی صحیح بخاری میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنا تو آسان ہے، سکھانا مشکل ہے۔ حفظ آسان ہے، حفظ کرانا مشکل ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، 20 بچے 25 کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بچے تو سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بچہ 100 بار ایک سبق کو دہراتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے کہ قاری صاحب صرف سن رہے ہیں۔ اس بچے سے کہیں زیادہ توجہ، محنت اور مشقت استاد کو اٹھانا ہوتی ہے۔ حفظ کرانا آسان نہیں ہے، حفظ کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قرائے اعظام کو جزائے خیر دے جو قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں اللہ کے گھروں کی رونق ہے، اور اللہ کے گھروں کی آبادی اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے تفقہ فی الدین کی، قرآن کریم کا حفظ کرنا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من شرطیہ اور خیرا نکرہ ہے اور شرط کی سیاق میں آ گیا، معنی عموم کا پیدا ہو گیا ہے۔ ہر خیر جس کا نام خیر ہے، اللہ جسے وہ عطا کرنا چاہتے ہیں، جسے نوازنا چاہتے ہیں، اسے تفقہ فی الدین، دین میں فہم عطا کر دیتے ہیں۔ 4 باتیں ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ قرآن کریم کا حفظ قرآن کریم، قرآن کریم کا فہم، عمل اور نشر، یہ 4 باتیں، اور مسلمانوں نے کما حقہ الحمدللہ ان 4 باتوں کو اپنایا۔ جہاں حفظ کیا وہاں قرآن کریم کا فہم بھی حاصل کیا، اللہ کی مراد کو بھی پایا، قرآن کریم کے فیض کو عام کیا، حفظ کے حوالے سے بھی اور فہم کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی اور نشر کے حوالے سے بھی۔ کوئی کوتاہی نہیں کی مسلمانوں نے اس حوالے سے، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ الحمدللہ اس پر مسلمان جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک فرمان ہے، فقیہ والمتفق کا خطیب کی، من حافظ القرآن عظمت قیمتہ، مت سمجھے کہ یہ عام حیثیت کا بچہ ہے، یہ دوسروں سے ممتاز ہو گیا ہے، یہ حافظ القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں اپنا قرآن جمع کر دیا ہے، اور یہ سعادت اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور پھر اللہ نے اس سعادت کو عام کر دیا کہ میرے محبوب آپ سعادتوں کا، عظمتوں کا استعارہ ہیں، آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے بھی اس سے بہرہ مند ہوتے رہ جائیں گے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کریم کا حفظ، فہم، عمل اور نشر، تبلیغ، نشر و اشاعت، لوگوں تک قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا۔ ویسے ہمارے ہاں بہت ساری مساجد میں ترجمہ قرآن کی کلاسیں چلتی ہے، میں تو ان کا حامی نہیں ہوں، اللہ عالم بالصواب۔ شیخ بھی بیٹھے ہیں، شاید مجھ سے
اختلاف رکھتے ہوں اس حوالے سے کہ یہ کیا ہے کہ ہر ایک ایسے ہی قرآن کو سمجھنا شروع کر دے. یہ بہت مشکل بات ہے. قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے. سلف صالحین کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا علم جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم اللہ کی مراد کو نہیں پا سکیں گے. لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، من پسند مطلب معانی اور مطالب اخذ کر لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم قوموں کی ترقی اور ذلت کا معیار ہے. یہ ضابطہ حیات ہے. جو قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے یہ سمجھیں کہ اس نے قانون کی ایک کتاب حفظ کر لی ہے. یہ ایڈوکیٹ صاحب ہے جی، کیوں؟ یہ قانون جانتے ہیں. یہ جج صاحب ہیں، یہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ان کو قانون حفظ تو نہیں ہوتے، مگر یہ وہ ایڈوکیٹ اور یہ وہ جج ہیں جن کو قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل ہے. جہاں سے چاہیں پڑھیں گے، جہاں سے چاہیں سنائیں گے. الحمدللہ. اور پھر قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. میں تو چونکہ دیہات میں پیدا ہوا، ہمارے ہاں وہ تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا. جو ادھر بزرگ امام مسجد صاحب تھے بیچارے، جیسے وہ پڑھتے تیسے ہی ہم پڑھتے ہیں. توجہ نہیں تھی اس پر. بڑی عمر میں مدرسہ میں گئے، کام زیادہ تھے. یہ کام تو ضروری اور اہم تھا مگر نہیں ہو سکا. میرے نزدیک حفظ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام صحیح پڑھنے کی توفیق دے دے وہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرے. وہ فخر کرے اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا کلام صحیح پڑھنے کی توفیق عنایت کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں میری صحیح مسلم میں کہ نافع بن عبد الحارث کو سیدنا عمر نے مکہ کا گورنر بنایا اور وہ عثمان مقام پہ سیدنا عمر سے ملاقات کرتا ہے. آپ یہاں کیسے مکہ کا گورنر اور یہاں پھر رہا ہے؟ یہ کیا؟ میں نے ابن ابزہ کو اپنا نائب بنایا. ابن ابزہ کون ہے؟ مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں غلام ہے. آپ نے ایک غلام کو اپنا نائب بنا دیا، مکہ کا گورنر بنا دیا. فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ. وہ کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں، قرآن کریم کا قاری ہے اور علمی میراث کا ماہر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہنا نہیں ہوا، فوراً بول پڑے کہ تمہارے نبی نے سچ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. قوموں کی بلندی ترقی قرآن میں اور ذلت اور پستی اور رسوائی بھی قرآن کی وجہ سے. قرآن پر عمل کریں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن حفظ کریں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، اللہ ترقی دیں گے، خوشحالی آئے گی، آسودگی ہوگی، معاشرہ میں خیر اور بھلائی ہوگی، اہل علم ہوں گے، اہل فضل معاشرہ میں ہوں گے، لوگوں کی بہتر رہنمائی ہو سکے گی اور اللہ رب العالمین کی اتاری گئی کتاب کے ساتھ ان کی رہنمائی ہوگی. یقیناً اس کے فوائد ہیں. اگر لوگوں نے اسے پس سے پشت ڈال دیا اور قرآن کریم کو بھول بھلا گئے اور قرآن کریم کے برعکس چل دیے اور اس کی طرف توجہ نہ دی، پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہرے گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. میرے بچوں، آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، بہت بڑی سعادت آپ نے پائی ہے. آپ نے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، انعام سے انسان محروم بھی ہو جاتا ہے، نعمتیں سلب بھی ہو جاتی ہیں. آپ معمولی حیثیت کے نہیں رہ گئے، اب آپ ممتاز حیثیت کے ہیں. آپ کو ایک امتیاز حاصل ہو گیا ہے. اس امتیاز کو اپنے پاس باقی رکھنا ہے. یہ انعام آپ کے پاس باقی رہ جائے، انتہائی محنت کے ساتھ اس کو آپ نے ضبط کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، وقت نہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے.
کہ ایک صاحب قرآن، ایک حافظ، ایک قاری صاحب، مثال یوں سمجھے کہ جس طرح اونٹ ہے، اس کا گھٹنا نہ باندھے وہ بھاگ جائے گا، ایسے ہی ہے قرآن کریم پڑھتے رہ جائیں گے تو یاد رہے گا ورنہ بھول جائے گا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن اذا قرأ صاحب القرآن فقرأه باللیل والنہار، حافظ قرآن دن رات قرآن کریم پڑھتا ہے، ذکر اس کو یاد رہتا ہے، وَإِذَا قَامَ صاحب القرآن فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ، جب اس کا قیام اس کے ساتھ نہیں کرتا اس کو بھول جاتا ہے۔ سارا سال پڑھتے رہیں، مصلی نہ سنائیں، آپ کو حافظ کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے۔ حافظ ہوتا ہی وہ ہے جو مصلی سنائے، یہ ضروری ہے کہ حافظ کے لیے مسجد نہیں ملتی گھر میں سنا لے، ایک گھر میں دو دو تین تین حافظ ہوں، اس کمرے میں بھی سنایا جا رہا ہے، اس روم میں بھی سنایا جا رہا ہے، سین میں بھی سنایا جا رہا ہے، چھت پر بھی سنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم سنانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ اصل قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم کا پڑھنا، یہ تو اہل جنت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، رتل کما ترتل فی الدنیا القرآن فی الدنیا، ایسے پڑھ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور جنت کی منازل طے کرتا جا۔ یہ تو اہل جنت کا عمل ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو نصیب کر دیا ہے۔ تو میرے بیٹا قرآن کریم پر توجہ دیں گے، کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن آپ کسی نماز میں قرآن کریم کا بیشتر حصہ نہ پڑھیں۔ قیام میں قرآن یاد رہتا ہے ورنہ بھول جائے گا، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، بئسما للرجل ان یقول نسیت سورۃ کہتا و کہتا و آیا کہتا و کہتا و نسیت آیا کہتا و کہتا۔ کتنی بری بات ہے، کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اس وجہ سے قرآن بھول گیا، کہتا و کہتا عربی زبان میں کسی بڑے حادثے کو اشارہ اور کنایے سے بیان کرنا ہو، کسی بڑی پریشانی کو کہتا و کہتا کہتے ہیں۔ ایک آیت کا بھول جانا، ایک سورت کا بھول جانا، پورے قرآن کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ بئسما للرجل ان یقول نسیت سورۃ کہتا و کہتا و نسیت آیۃ کہتا و کہتا، میں فلاں سورت بھول گیا، فلاں آیت بھول گیا، یہ باتیں کرتا ہے۔ بھول نہیں گیا، یہ بھلایا گیا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قرآن بھول جاتا ہے، کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قرآن بھول جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن منذر تمیمی حنظلی رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ محدثین نے جہاں حدیث کی خدمت کی ہے وہاں قرآن کریم کی بھی خدمت کی ہے، قرآن کو مقدم رکھا۔ بخاری کو نہیں دیکھتے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہی کوئی ایسا باب ہو جس میں قرآن کریم کی آیات ذکر نہ کی، 8 آیات ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر کون سی ہے، آپ جھٹ سے کہہ دیں صحیح بخاری ہے۔ محدثین کو اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا تھا کہ قرآن کریم اور قرآنی علوم کی انہوں نے خدمت کی۔ علی بن محمد تنافسی ہیں ان کے استاد، اور وہ اپنے استاد وکیع بن جراح سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد عبدالعزیز بن نبی رواد سے، اور وہ اپنے استاد ضحاک بن مزاحم سے بیان کرتے ہیں۔ لا نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسي الا بذنب،
جس نے بھی قرآن یاد کیا پھر بھول گیا اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس سے کوئی گناہ ہوا، اللہ کی ناراضگی کا کام ہو گیا، ایسا کام ہوا کہ رب کریم نے اس سے سعادت ہی چھین لی، اس کو سعادت سے، حفظ قرآن کریم کی دولت سے محروم کر دیا، انعام بخشا، انعام واپس لے لیا، محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ انسان کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو پریشانی، وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں کرتے، وہ محرومیوں کا باعث اور ذریعہ نہیں بنتے۔ وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِن نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت آتی ہے انسان کے کرتوتوں کے وجہ سے آتی ہے، بتائیے قرآن کا بھول جانا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کا وہ باعث بن گیا جس وجہ سے اس کو قرآن کریم بھول گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں، یعنی ہمارے اس بیان کا دوسرا حصہ، علماء اس ماحول معاشرے کے لیے عافیت کا باعث ہے۔ علماء نہ ہو تو یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں، یہ جانوروں اور حیوان کا معاشرہ بن جائے۔ یہ علماء ایک کردار ادا کرتے ہیں قرآن کریم اور حدیث کا درس دے کر، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کر، قرآن و حدیث کی نورانی تعلیم سے اس معاشرہ کو خیر اور بھلائی پہ لاتے ہیں۔ علماء کا بڑا کردار ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، دینی علوم پڑھاتے ہیں، فنون پڑھاتے ہیں، آپ ان کے قدردان بنیے۔ کبھی ان کی اہانت، تحقیر کا پہلو نہیں آنا چاہیے۔ علامہ شیخی زادہ یہ 1076 میں فوت ہوتے کہ حنفی عالم گزرے ہیں، مجمع الانہر ان کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے الاستخفاف بالاشراف العلماء کفر، معاشرے میں اشراف ہوتے ہیں، معزز محترم لوگ ہوتے ہیں، اور علماء ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ ان کا مقام مرتبہ ہے، ان کی حیثیت ہے اللہ کے ہاں۔ اگر علماء کی عزت نہیں کریں گے، ان کے وقار کا خیال نہیں رکھیں گے، کبھی بھی آپ کو خیر نہیں مل سکتی ہے۔ علماء ہیں جو آپ کو خیر پہ رکھتے ہیں۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ علماء کی محبت آپ کے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ علامہ قرطبی نے تذکرہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے استاد ابو العباس القرطبی کے استاد ابو جعفر کا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ابو جعفر القرطبی دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے کہا کہ اس کو تلقین کرتے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آپ نے قریب الموت لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ یہ تو حالات پر ہے، حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ بس اوقات انسان موت کی تلخی میں اور شدت میں ہوتا ہے، اگر اسے کہا جائے کلمہ پڑھو شاید وہ انکار کر دے، کبھی خود کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھو اور کبھی خود ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے وغیرہ۔ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب الموت لوگوں کو جو حالت نزع میں ہیں ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنقید کریں، تلقین کریں۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، ابو جعفر قرطبی کہتے ہیں لا۔ ہماری پریشانی کی حادی نہ رہی کہ یہ کیا ہوا کہ ہم اسے کلمہ لا الہ کا پڑھنے کا کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے لا نہیں۔ پھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، اس نے کہا لا۔ کیا مانا؟ نہیں، اللہ دنیا سے جا رہا ہے، لا الہ پڑھنے سے انکاری ہو گیا۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا، ہم نے کہا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا؟ اللہ کے بندو، میں نے کب انکار کیا تھا؟
میری دائیں جانب شیطان آیا، مجھے کہتا یہودی ہو کے مر جا، یہودیت بہترین دین ہے۔ میں نے کہا لا، نہیں مرتا۔ پھر اس نے پینترا بدلا، دوسری طرف آیا، کہا نصرانی ہو کے مر جا، نصرانیت بہترین دین ہے۔ میں نے کہا لا، میں نصرانیت پہ نہیں مرتا۔ علماء اس مشکل گھڑی میں آپ کے کام آتے ہیں، یہ میری زندگی کا ایک احساس ہے۔ آخری حملہ شیطان کا، آخری حملہ جو 80 سال کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دے، 120 سال کی عبادت کو رہگاں کر دے، اس حملہ میں اگر آپ کے مدد کر سکتے ہیں تو علماء کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ علماء کی محبت اس وقت آپ کو بچائے گی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں عام مسلمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جنازے ہوتے ہیں، لگتا ہے کوئی بادشاہ فوت ہو گیا، لگتا ہے کوئی بڑا عالم فوت ہو گیا، پوچھنے میں معلوم ہوتا ہے یہ تو عام سا مسلمان تھا۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ دین والے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ دنیا داروں کے تو بڑے بڑے لوگ جنازے پڑھ لیتے ہیں، وہ جنازے نہیں، جنازہ ہے جس پر دیندار لوگ دعا کریں۔ یہ علماء کی محبت کے طفیل آپ کو اعزاز ملے گا، دنیا میں بھی عزت پائیں گے، جنازہ بھی اچھا ہوگا، نیک نامی لے کر قبر میں چلے جائیں گے۔ علماء کے قدردان بنے، اور میں آپ کو دوں علماء کی جوتیاں اٹھائیں۔ جب کسی بھی عالم کی آپ جوتی اٹھائیں گے، آگے بڑھیں گے، ایک غیر محسوس چیز آپ جنہیں وہ نظر نہیں آتی مگر ایک پاور ہے جو آپ کو پیچھے کھینچے گی۔ آپ ایسے اور ایسے ہیں، ایک عالم کی، ایک مولانا کی آپ جوتی اٹھا رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے دنیا میں۔ شیطان کی اول آخر کوشش ہے کہ علماء کو بدنام کرے، ان کے مقام مرتبہ سے انسانوں کو دل دماغ سے محو کر دے، انہیں معاشرے میں بے حیثیت کر دے، جبکہ یہ معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ شیطان ورغلاتا ہے، یہ کیسے ہیں جی، چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بناؤ۔ بھائی انسان ہے نا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطائیں نہیں ہوتی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ جو فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ منہم ظالم، مقتصد، اور سابق بالخیرات۔ ہیں ظالم، اللہ نے ان کو ظالم کہا، ظلم دون ظلم، ظلم میں فرق ہوتا ہے، وہ تو بعض واجبات کے بھی تارک بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نواز دیا، قرآن کا وارث بنا دیا۔ باوجود اس کے کہ اس حالت میں ہیں، اللہ نے ان پر انعام کر دیا، آپ ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، آپ کو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر انسان پھٹک جاتا ہے، کئی گناہ اور غلطیاں انسان ان کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ توبہ پر قائم رہنے کے لیے علماء کی محبت ضروری ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ کسی سے پوچھا کہ میری بھی کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا آپ کی کوئی توبہ نہیں، اس کا بھی کام تمام کر دیا، 100 کا عدد پورا کیا۔ پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا آپ کی توبہ ہے؟ اس نے توبہ کر لی اور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی۔ تھا وہ درندہ، خون خار درندہ تھا، توبہ کر لی اس نے سچے دل کے ساتھ۔ پھر اس کو کہا گیا کہ آپ اس بستی بھی چلے جائیں، اس بستی کو چھوڑے۔ ابھی راستے بھی تھا، موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض ہونے چلی ہے اس کی۔ فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، نیک روحیں قبض کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، بد روحیں قبض کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ یہ تو قاتل تھا، یہ تو توبہ کر چکا تھا، فرشتوں میں اختلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین سکڑی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ماپو،
جہاں سے چل کر یہاں آیا ہے یہ فاصلہ اگر کم اور زیادہ اور وہ اگلا فاصلہ کم ہے تو نیک روحیں قبض کرنے والے فرشتے کی روح قبض کریں گے۔ اللہ نے زمین کو سکڑا دیا تھا نا، فاصلہ ہی کم ہو گیا تھا اس کی اور اس بستی کے درمیان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے اتنے قتل کی، توبہ ہوگی، بات ختم ہو گئی، یہ بستی کا واقعہ درمیان سے کیا ہے بھائی؟ یہ بستی کا ذکر کیسے ہے درمیان میں؟ وہ علم والوں کی بستی تھی، علماء کی بستی تھی، وہاں علماء رہتے تھے۔ انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ پر کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا جب تک کسی عالم کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ ہمارے ماحول معاشر میں پریشانی ہے، ہر انسان پریشان، ڈپریشن، تناؤ، اعصاب پریشان حال۔ ہمیں تو یہ چلتے پھرتے یہ گوشت کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اندر سے اضطراب، قلق، بے چینی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پتہ نہیں دل کے اندر کیا کچھ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ اپنے وجود سے تنگ ہیں، کتنوں کو میں نے سنا ہے اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کتنوں کو سنا ہے جو خودکشی کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور کتنے ایسے بیچارے کہ وہ بکھر گئے۔ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وسوسے آتے ہیں اور پریشان ہیں وہ بیچارے، شیطان نے ان پر تسلط قائم کر لیا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا یہ ہمارا مسئلہ ہے، بھائی یہ تو آسان ہے، حل ہو جائے گا، اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ آسان ہے، یہ کیسے حل ہو جائے گا؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، علماء کی صحبت میں رہو، اور کوئی کام نہیں، صرف عالم کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 15 دنوں کے مہینے میں تو 1 گھنٹہ نکال لو نا۔ ایک بزرگ عالم بیٹھے ہیں نوجوان، چپ کر کے ان کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کام نہیں، ادھر کیوں بیٹھے ہم نے، کم میں کوئی کام تو نہیں ہے؟ بھائی کام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے، پھر احساس ہوگا ہاں عالم کی صحبت میں کتنے فوائد ہیں۔ عالم کے وجود سے جو ریزز نکلتی ہیں وہ آپ کے وجود میں جذب ہو جاتی ہے، ان ریزز کے جو اثرات، ان شعاؤں کے، وہ آپ کو علم نہیں، عالم کے پاس بیٹھے رہ جائیں۔ دوسرا، قرآن کریم پڑھا کریں، قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کریں۔ تیسری بات کوئی بھی نہیں ہے، آپ پریشانی دیکھیں پہاڑ سے بھی بڑی ہے، مصیبت دیکھیں، تکلیف کا اندازہ لگائیں، مگر حل اس کا علماء اور قرآن، علماء کے پاس بیٹھنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو علماء جو ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ان کا ادب کریں، احترام کریں علماء کا، دل و جان سے ان کی عزت کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، مدرسین اساتذہ ہوتے ہیں، متعلمین ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے، ان اداروں کے ساتھ جڑ جائیں، دل کھول کر، مخفی، پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح خرچ کیا کریں۔ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کی ضرورتوں کو ایک طرف کر کے، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان پر خرچ کریں اور ان کو ترجیح دیں، پھر دیکھیں اللہ کا انعام کیسے تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کنویں سے پانی نکالتے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، بی بی فاطمہ فرماتی ہے ابو جی میں چکی پیستی ہوں، میری پسلیوں میں درد نکل آیا، یعنی میرے چھالے پڑ گئے، اور علی فرماتے ہیں کہ میرے پسلیوں میں درد نکل آیا، پانی نکال کر۔ قرآن بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس غلام ہیں، کہیں گے کہ ہمیں عنایت فرما دیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیٹی جب تک بیائی نہیں جاتی اس وقت تک اس کے اور سلسلے ہوتے ہیں۔
ابو جی میرے لیے یہ چیز لائیں، یہ چیز لائیں، یہ چیز لائیں. دل کھول کر اپنے بابا سے مانگتی ہے، جو جی میں آتا ہے نخرے کے ساتھ مانگتی ہے کہ میرا بابا میرے لیے وہ چیز ضرور لائیں گے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ چیز لانے کی. جب بیٹی بیائی جاتی ہے پھر وہ شرم اور جھجک محسوس کرتی ہے اپنے باپ سے مانگنے سے، وہ ایک جھجک اس کے اندر آ جاتی ہے. دونوں گئے، علی بھی گئے اور فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بابا ہمیں غلام دے دیں. یہ کہنا تھا، نہیں کہہ سکے، بات ہی نہیں کر سکے. واپس آئے، پھر سے ارادہ کیا کہ جاتے ہیں. سید فاطمہ نے درخواست کی، بابا آپ کے پاس غلام دے. میرا بیٹا یہ میں نے وہ جو صفہ کے طلبہ ہیں نا، دور افتاد علاقوں سے دین سیکھنے کے لیے، میں نے غلام بیچ کر ان پر خرچ کرنا ہے. میری بیٹی اسے بہتر نہ بتاؤں کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو میری بیٹی، یہ اس سے بھی بہتر ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ دین کے، یہ خیراتی ادارے ہوتے ہیں بھائی. یہاں تو ناشتہ مفت ہوتا ہے، رہائش مفت، علاج معالجہ کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا. مدارس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اساتذہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، قرائے اعظام جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی حالت زار آپ پہ زہر کی ہے؟ اللہ نے ان کو تعفف دیا ہوتا ہے. ان کی زہری وضع قطع کو دیکھے، لباس پوشاک کو دیکھے، ان کے چہرے کی حیات کو دیکھے، آپ کو طمانینت نظر آئے گی. کسی کا مال ان کو نہیں للچاتا، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ادارے آپ کے اپنے ادارے ہیں. اگر آپ نے ان اداروں کو اپنا نہیں بنایا، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، اپنا بہت کچھ بگاڑ دیں گے. دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ محبت کیا کریں. کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے محبت کریں. کسی اللہ کے بندے نے یہ کہا نا، عالم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، دین کی طالب علم، دین کو سیکھنے والے بن جاؤ. عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے تو علم والوں سے محبت کرو. اللہ کے بندو اگر محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان فقیروں کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، نفرت نہیں کرنی ان کے ساتھ. شیطان حملے کرے گا آپ پر، آپ کو ورغلائے گا، علماء کے بارے میں آپ کو بدظن کرے گا. آپ نے کبھی اس کے فتنے میں نہیں آنا، ان اداروں کے ساتھ جڑ جانا ہے. ان کی کامیابی، کامرانی، یہ آپ کی اپنی کامیابی و کامرانی ہے. حقیقت میں یہ آخرت کو بنا رہے ہیں. ہم تو چند روپے خرچ کر دیتے ہیں. روز قیامت اللہ تعالیٰ جب اجر دیں گے، ایک حافظ آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حفظ کرا دے گا. سب کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں آئے گا، سب کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں آئے گا. کاش ہم ان پر سب کچھ لٹا دیتے. یہ عظیم لوگ ہیں، اللہ کی یہ ہمارا سرمایہ ہیں. میں اپنے دل کی بات بتا، کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. پہلے ہوتا تھا کوئی معذور بچے لوگ مدرسہ میں داخل کرا دیتے تھے. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی شکل و صورت میں اچھا نہیں، اس کو داخل کرا دے. اب تو لوگ ماشاءاللہ صحت مند خوبصورت بچے دین کے لیے وقف کرتے ہیں. میں کراچی کا ایک شخص کے کہتا میری 7 بیٹیاں، ہمارا ایک بھائی ادھر، 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، تینوں کو عالم بناؤں گا. کتنی بڑی قربانی ہے ایک باپ کی. میں یہ بات سنی تو سوچتا رہے گا اس بات پر. اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے، مادینہ تو پہلے تھی، اب نرینہ نصیب ہو گئی ہے، مگر جذبہ کیا ہے؟ ان کو میں حافظ بناؤں گا. لیکن یہاں رک کر میں ایک اور بات عرض کر دوں. علامہ غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ نے جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کی دل جو ہے لوح تختی کی مانند، اس تختی پر سب سے پہلے قرآن لکھیں. ایک بچہ اگر وہ حافظ نہیں بنتا، والدین اس کو حافظ نہیں بناتے تو وہ خائن ہے، خیانت کرتے ہیں. وہ بچے میں خیانت کی، بیٹی کے معاملے میں خیانت کر دی. ہر بیٹا، ہر بیٹی حافظ حافظہ. 10 بیٹے ہیں تو 10 بیٹے آپ کے حافظ. ضروری نہیں کہ وہ آگے جا کر وہ عالم دین بنے، وہ پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، زمیندار بنے.
لیکن بچے کا حافظ ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کی صلاحیتیں ابھریں گی اس کے. پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میرا بیٹا میٹرک میں پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی کمپارٹمنٹ نہ آ جائے، فیل ہی نہ ہو جائے نالائق، پھر یہ فکر ختم ہو جائے گی. پھر فکر کیا رہے گی؟ اس کی فرسٹ پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن نہ آ جائے. یہ قرآن کی برکت ہے. ماشاءاللہ اب حافظ کے باپ بن جائیں گے، آپ کا بیٹا حافظ ہوگا. تھوڑی بات ہے یہ کہ قرآن مقدس کا میرا بیٹا حافظ ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی حافظہ ہے. یہ اصل سرمایہ ہے، یہ صدقہ جاری ہے، یہ بہترین کوشش ہے. لہذا ہر بچے کو حافظ بناؤ، ہر بچی کو حافظ بناؤ بلا امتیاز. ذہین ہے تب، غبی ہے تب، اس کو حافظ بناؤ. ایک صاحب تھے، خود انجینئر تھے، اپنے بیٹے کو لے کر ہمارے مدرسے میں لائے. تو میں نے کہا یہ کیا جی، آپ تو خود انجینئر ہیں اور یہاں بچے کو لے کر آتے. میں نے بہت کوشش کی اور ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا سے حفظ قرآن کریم کرایا جائے. اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، سکول کا انگلش اردو حساب جو بھی پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتا. ایک دن آیا ماشاءاللہ، کیا وہ نوجوان میں نے دیکھا، اور وہ سعودی عربیہ میں اس نے FA اس وقت کر لیا تھا. مدرسہ کی برکت نصیب ہو گئی نا، وہ بچہ لائق ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی قرآن کی برکت سے ابھر گئی، وہ لائق ہو گیا. تو ضروری ہے ان کے قدردان بن جائیں، ان کے اساتذہ کے، ان بچوں کے. جو بچہ حفظ کرتا ہے وہ حافظ ہی ہے نا. باپ کہتے ہیں نا حافظ جی، کتنا اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی میں رو پڑتا ہوں، میرے اللہ کبھی یہ تیرے دین کا بڑا مجاہد بن جائے گا، جرنیل بنے گا، تو اس سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے گا، لیکن ہم تو مٹی میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں خبر کون دے گا؟ تو قادر ہے نا، ہمیں بتا دے گا کہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش میں ہے. یہ اصل ہے. اللہ کے دین کے ساتھ محبت کریں سچے دل کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ دین والوں سے محبت کرنی ہے. آپ نے علماء کا قدردان بننا ہے. اور بچوں یہ بات یاد رکھنی، جو آپ نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، حفظ کر لیا، آپ سیکھیں اس کو، اس کا فہم حاصل کریں، اور فہم کے بعد عمل کرنا ہے. میرے بیٹا امام سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کے قول ہے، جن کا نام امیمر تھا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ روز قیامت اللہ مجھ سے پوچھے کہ ما عملتا فی ما جہلتا، جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل کیا. تو میرے پاس تو عذر ہوگا نا، میں جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا عمل کیسے کرتا. خوف اس بات کا میرا اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ ما عملتا فی ما علمتا، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پر بیٹا یاد رکھو آپ عزت والے لوگ ہو، اور 4 عزت والے 4 محدثین کا ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایمان افروز واقعہ ہے، اور چاروں کا نام محمد ہے. تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق جس کو کہتے ہیں، اس میں صحیح سند سے واقعہ مذکور ہے. محمد بن اسحاق ابن خزیمہ، محمد بن ہارون رومانی، محمد بن نصر المروزی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے جن کا تعلق. اور چوتھے کون ہیں؟ محمد بن جریر الطبری، محدث، مفسر، فقیہ، ادیب. کیا شان رکھتے تھے. چاروں ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے، توشہ ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ کس سے مانگیں؟ مانگنے سے تو ہم رہے، ہم کسی سوال ہی کسی سے نہیں، ہمیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے. ایک ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. وہ کہاں سے کرے گا؟ وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے سوال کیا. وقت کا حاکم کو خواب آیا، مسجد میں 4 مہمان آئے ہیں اللہ کے، ان کو کھانا کھلاؤ. ہم اگر ان کے ساتھ معاملت نہیں کریں گے، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، دوسرے ملکوں انسانوں کے لوگ آئیں گے، اللہ ان انسانوں کو اٹھا کر نئی مخلوق پیدا کر کے ان کی معاون مددگار بنا دے گے. ان کے ساتھ تعاون حقیقت اپنے آپ کے ساتھ تعاون ہے. ان کے ساتھ محبت
دراصل اپنے وجود سے اپنے آپ سے محبت ہے، ان کے ساتھ انصاف اپنے وجود سے اپنے آپ سے انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیازی دی ہوتی تھی، یہ معمولی حیثیت کے انسان نہیں ہے، مت سمجھیں یہ اللہ کے گھروں کا بات کرتے ہیں، یہ ماحول معاشرے کی ضرورت ہے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، بھئی تم نے عالمی پیدا کوئی نہیں کیے، اتنا بگاڑ، معاشرہ بے راہ روی کے شکار ہو گیا، ہر طرف فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ کہاں گئے علماء؟ علم والے کہاں گئے ہیں جو کسی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ کے دین کو ثابت کرتے ہیں اور غالب کرتے ہیں؟ وہ تو ہیں ہی نہیں۔ ہاں پہلی امتوں کے کوئی باقی ماندہ علماء تمہیں ہوتے تو کم از کم زمین سے یہ فساد تو ختم کرتے۔ تو قرآن نے ثابت کر دیا اس زمین پر فساد اگر ختم ہو سکتا ہے تو علماء کے کردار سے، ان کے وجود سے ختم ہوگا۔ مت سمجھے کہ کوئی بڑا فلاسفی آئے گا، بڑا کوئی مدبر پیدا ہو جائے گا، انسانوں کی فلاح صلاح کی بات کرے گا، معاشرے کو بہترین معاشرہ تشکیل پا جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں ہے سوائے اس کے اس ماحول معاشرے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کر دیں، علماء پیدا کریں۔ آخری بات، اللہ رب العالمین ان کی مدد کیسے فرماتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محدث ابن جریج کا ایک واقعہ نقل کیا۔ یہ مکہ کے محدث اور مفتی ہے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو مکہ کے مفتی ان کے یہ شاگرد ہیں۔ ایک سائل آیا، مجھے کچھ دیجئے۔ اچھا اس کو 1 دینار دے دے۔ تھیلی اٹھائی، شیخ صاحب اس میں تو 1 ہی دینار ہے، اگر اس کو دے دیا آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر والے بیوی بچے ان کا کیا بنے گا؟ باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے جو کہا اسے دے دو، دے دیا، کچھ بھی نہیں، 1 دینار تھا وہ دے دیا۔ اتنے میں شخص آیا، کہتا ہے آپ ابن جریج کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں فلاں علاقے سے، ایک آدمی نے یہ تھیلی آپ کو بھیجی ہے۔ تھیلی کھولی، انڈیلا سکے نکلے، سکے نکلے۔ آتیت واحدا فردہ اللہ علیک وزادک 50۔ کتنے سکے نکلے؟ 51۔ 50 اور 1 51 سکے نکلے۔ ایک وہ جو دیا، اللہ نے 50 زائد دے دیے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہم جو ان کے ساتھ کریں گے اپنے لیے کریں گے، ان کے ساتھ جو کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ بجات اور عمل کی بھی توفیق دے، اور قرآن کریم کی دعوت و تبلیغ اور اس کے نشر اور اس کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے گوش گزار کی، اصل میں یہ نصیحتیں تھیں اپنے آپ کو، آپ بھائیوں اور بزرگوں کو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو کہتے ہیں اس مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنا ہے اللہ اس مطابق عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی خطبہ جمعہ کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنا ہوگا، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے راستہ پیراستہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہمارا دینی اخلاقی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق بجا طور پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान अल अस्मा व सिफ़ात बहकी में, और इसकी सनद जो है वो हसन है, मन करा अल कुरान फ़क़द इस्तजर जन्नबुव व बैन जनबैहि गैर अन्नहु ला यूहा इलैहि। जो कुरान पढ़ता है कुरान का कारी बन जाता है, उसने नबुव्वत को अपने पहलुओं में ले आया। हाँ, उस पर वही नहीं आती, मगर एजाज़ ऐसा है इस जैसा कोई एजाज़ नहीं। अल्लाह समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।